بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمنون میں اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اس کا ترجمہ ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہوں گے جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے کئی ایپیسوڈز میں ابلیس کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ اپنے وسوسوں کے ذریعے ہمارے اندر خوف، کمپلیکسز، دنیا کی محبت کس طریقے سے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اسلام بہت زیادہ مشکل لگنا شروع ہو جائے۔ اب یہ جنگ جو انسان اور ابلیس کے بیچ میں ہے یہ پوری زندگی رہتی ہے، لیکن یہ جنگ غیر منصفانہ ہے، کیونکہ چاہے اللہ نے انسان کی مدد کے لیے بہت سے نبی بھیجے ہیں، بہت سی کتابیں بھی بھیجی ہیں، اور ہر انسان کو ایک خوبصورت روح دی ہے ہدایت کے طور پہ، یہ جنگ لڑنا اس لیے بہت مشکل ہے کیونکہ انسان اپنے دشمن کو دیکھ ہی نہیں سکتا، حالانکہ اس کا دشمن اس کو دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ ابلیس ہمیں ہر وقت دیکھ سکتا ہے، وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کی کون سی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی اور کون سی اسٹریٹجی ناکام ہوئی۔ اسی طرح وہ اپنی اسٹریٹجی کو بھی بار بار بدل سکتا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کے لڑنا ہے، دشمن آپ کو دیکھ سکتا ہے لیکن آپ دشمن کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب ظاہرہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پہلے سے جانتے تھے کہ اتنی ہدایت دینے کے باوجود انسان کے لیے یہ جنگ لڑنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اسی لیے ہماری مدد کے لیے اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ایک ایسا تحفہ جو ہم دن میں 5 دفعہ سنتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اذان۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آپ ان آیتوں میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے ایک چیز واضح کر دیا ہے کہ مسلمان کی کامیابی کے لیے اس کی نماز میں خشوع ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی نماز میں بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، وہ یہ ضرور سوچے کہ وہ اس وقت کیا بات کر رہا ہے اور وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ جیسے ایک غلام بادشاہ کے سامنے ڈر اور خوف میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان نماز کے دوران یہ ضرور سوچے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ تو جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ گریڈز، ایگزامز، نوکری، پیسہ، گھر، گاڑی، یہ تمام چیزیں کامیابی کی نشانی ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی نماز میں خشوع ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے نماز کے بارے میں کیوں بات کی؟ اللہ قرآن بھی کہہ سکتے تھے، صدقہ، زکوٰۃ، روزہ بھی کہہ سکتے تھے، خاص اللہ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیوں کیا؟ اب ان آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے افلح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ افلح کا مطلب ہے کامیابی، لیکن عربی میں اس کے ایگزیکٹ معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو پھاڑ کے کھول دینا اور پھر اس میں سے کوئی چیز نکالنا۔ عموماً یہ لفظ بیج کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بیج باہر سے بہت سخت ہوتا ہے۔ بیج جب پھاڑ کے کھلے گا تبھی اس کے اندر سے پودا باہر نکل سکتا ہے، ورنہ اس بیج کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت اور اچھی چیز ہے، لیکن جب تک وہ پھاڑ کے کھلے گا نہیں، وہ خوبصورت چیز باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ تو اسی لیے اللہ یہی لفظ افلح ہمارے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے جس کو کہتے ہیں فطرہ۔ تو پھر کامیاب ہونے کے لیے ہمیں پہلے اپنی انسیکیورٹیز، خوف، ڈر، دنیا کی محبت، کمپلیکسز، ان تمام چیزوں کو پھاڑ کے اندر کی فطرت کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہماری فطرت اندر دبی رہتی ہے۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ انسیکیورٹیز، دنیا کی محبت، خوف، ڈر، ان تمام چیزوں کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہماری فطرت باہر نکلے؟ اور اس کا جواب اللہ نے ہمیں انہی آیتوں میں سمجھا دیا ہے کہ نماز کے ذریعے آپ اپنی فطرت باہر نکال سکتے ہو۔ لیکن وہ کیسے؟ یہاں پر آ کے آپ کو اذان کی خوبصورتی سمجھ آئے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں بہت بزی ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگوں سے لڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، میوزک بار بار کئی گھنٹے سنتے جا رہے ہیں، اپنے مشکل حالات کی وجہ سے پورا دن رو رہے ہیں، اس وقت ہم ابلیس کو جیتنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تو اب یہ سوچ لیں کہ ابلیس ہمیں آہستہ آہستہ ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جنگ ابلیس جیت رہا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ جہاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کی ناشکری بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اور پھر ہم وہی کام کرتے ہیں جو ابلیس ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن پھر اچانک ہمیں اذان کی آواز آ جاتی ہے، اور اذان میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے وہ ہمیں بتاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑی، سب سے خوبصورت چیز ہے، یہ مت بھولنا۔ دنیا کو اپنا خدا مت بناؤ، ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔
گناہ مت کرو، لوگوں سے مت لڑو، لوگوں کے ساتھ بے انصافی مت کرو، یہ مت بھولو کہ ایک خدا ہے اور اسی خدا کے سامنے کھڑے ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ پھر اللہ ہمیں اذان میں یہ یاد کرواتے ہیں کہ بھاگو نماز کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ ساتھ ہی اللہ اذان میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نماز میں کامیابی ہے، نماز میں فلاح ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے افلاح کا لفظ استعمال کیا تھا، اذان میں اللہ فلاح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انسیکیورٹیز، دنیا کی محبت، ایگو، غصہ، جو چیز آپ اس وقت کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کو پھاڑ کے اپنی فطرت کو باہر نکالو، اور وہ کیسے؟ نماز کی طرف بھاگو۔ تو آپ یہ سوچیں، اگر کوئی انسان آپ کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ آہستہ آہستہ ہپنوٹائز ہو رہے ہیں، آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، اور اچانک آپ ایک بہت اونچی آواز سنتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جاگ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ ہپنوٹائز ہو رہے تھے، لیکن اس اونچی آواز کی وجہ سے آپ اچانک جاگ گئے، آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ یہی اذان کا مقصد ہے کہ ابلیس آپ کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آپ دنیا کی محبت میں بھاگتے رہو۔ اذان وہ اونچی آواز ہے جو اللہ آپ کو دن میں 5 دفعہ سناتا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھیں کھولو، اس کی ہپنوسس کو کامیاب ہونے نہ دو۔ تو جہاں پر ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی فطرت کو باہر نکالو، اذان آپ کو بار بار دن میں یاد کروا رہی ہوتی ہے کہ کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ خوبصورت یہ بات ہے کہ اگر آپ اذان کو غور سے نہیں بھی سن رہے، اس کی آواز آپ کے دل اور دماغ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کام کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں اور آپ اچانک اذان کی آواز سنتے ہیں، اگر آپ تمام کام نہیں بھی چھوڑتے، غور سے اذان نہیں بھی سنتے، پھر بھی آپ کا دماغ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ اب ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، تو آپ کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو دنیا سے۔ پھر اس وقت اگر آپ اپنا تمام کام چھوڑ کے نماز کی طرف نہیں بھاگتے تو ابلیس کی ہپنوسس کامیاب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ تمام کام چھوڑ کے بھاگ کے جاتے ہو وضو کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، تو ابلیس کی اسٹریٹجی ناکام ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو یہ یاد کروا رہے ہوتے ہو کہ آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ ان تمام دنیاوی چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس وقت آپ کی فطرت باہر نکلتی ہے، کیونکہ آپ کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ آپ خالی ایک اسٹوڈنٹ، ٹیچر، ڈاکٹر، دوست، ماں یا باپ نہیں ہو، آپ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ہو، آپ اشرف المخلوق ہو، اور آپ کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ السلام علیکم۔